السلام علیکم، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کے ساتھ حاضر ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ آج میاں محمد نواز شریف 4 سال کے بعد پاکستان واپس لوٹے۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب، اور 4 سال سے جو باہر تھے جس کو جلا وطنی کا نام دیا جا رہا تھا وہ جلا وطنی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر 4 ہفتوں کا کہہ کر ایک 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ، جس پہ گارنٹی کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے دی، علاج کے لیے باہر گئے تھے کہ جی 4 ہفتے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن کب واپس آئے؟ 4 ہفتوں کو انہوں نے 4 سال کر دیا۔ شاید ان کا حساب کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ جب باہر جاتے ہیں تو پھر تبھی واپس آتے ہیں کہ جب کوئی ڈیل ہو جائے۔ جہاں تک لیڈر کی بات ہے تو لیڈر ڈیل نہیں کرتا، جو ڈیلز کرتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج جب صبح دبئی سے فلائی دبئی کا یہ طیارہ جس نے پرواز کی تو اس میں ہمارے صحافی بھی موجود تھے، وہ تمام صحافی جو نواز شریف صاحب کے خاص طور پہ لندن میں بڑے قریب رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی ہر موومنٹ کو وہ کور کرتے رہے ہیں اور ان سے پھر فوائد بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آج پورا دن یہی کوریج چلتی رہی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے جو کل رات کو شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو نشر ہوا، اس میں ایک بات جو انہوں نے بڑی زبردست کی وہ یہ تھی عام معافی کی۔ اور عام معافی کی بات اگر شیخ رشید احمد صاحب 40 روز کا چلہ کاٹنے کے بعد واپس آ کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور آگے کی بات کریں۔ اور کل کے انٹرویو میں انہوں نے منیف فاروق سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جو کہوں گا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس سے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن پھر شیخ صاحب نے کہا کہ میری خاطر آپ ایگری کر ہی لیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی واپسی پر بہت سے سوالات تھے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کی حفاظتی ضمانت کی بات ہو رہی تھی۔ یہ صرف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے ہی یہ اسپیشل پیکج اناؤنس کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کی طرف سے بائیو میٹرک بھی ہو جاتا ہے، اسپیشل اٹرنی دیا جاتا ہے عطا تارڑ صاحب کو، بائیو میٹرک بھی ہو جاتا ہے، ان کے آنے سے پہلے فوری طور پر حفاظتی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ درخواست دائر ہوئی اس کے کوئی 15 منٹ کے بعد درخواست کو نمبر لگ گیا، اس کے کوئی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد بینچ تشکیل ہو گیا، اور پھر مزید آدھے گھنٹے کے بعد سماعت شروع ہو گئی۔ اور یہ تو پہلے روز کا معاملہ ہے نا، پھر اس کے بعد جس دن محمد بشیر صاحب جو اب گھر پر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس دن کہ جب وہ عدالت آئے خراب طبیعت کے باوجود اس سے 1 روز پہلے ان کی بہن کا انتقال ہوا تھا، تو وہ دوبارہ سے اب گھر پر ہیں، تو چند سیکنڈ میں محمد بشیر صاحب نے بھی ریلیف دیا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی نواز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا۔ اور کہاں ہمارے ملک میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اسپیشل پیکج ملے کہ نواز شریف صاحب جب آج اسلام آباد پہنچے تو پہنچ کر نادرا کا عملہ، عدالتی عملہ وہیں پر اسلام آباد ایئرپورٹ میں اپنا کمپیوٹر، اپنا کی بورڈ، اپنا سب کچھ لے کر، اپنا جو سامان ہے سارا وہ لے کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور وہیں پہ نواز شریف صاحب کے انگوٹھے لگ رہے ہیں، وہیں پر ان کا بائیو میٹرک ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا جب وہ لندن سے دبئی سے پاکستان آ رہے تھے کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں۔ تو نواز شریف صاحب آپ وہی ہیں کہ جن کی طرف سے وہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، آپ وہی ہیں کہ جن کے بھائی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اور آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے 2014 میں ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد کا دن دہاڑے قتل ہوا، آپ وہی ہیں کہ جن کی طرف سے یا جن کے ہوتے ہوئے سجن جندال کو بغیر ویزے کے پاکستان لایا گیا، آپ وہی ہیں کہ جن کی پارٹی حکومت میں تھی، آپ وزیر اعظم تھے، اور وہ ڈان لیکس کا معاملہ سامنے آیا۔ تو یہ معاملات سارے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا ہوا، کہ آپ 28 مئی والے ہیں یا 9 مئی والے ہیں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اس میں ایک اضافہ یہ بھی کر لیں کہ آپ نے اس وقت کے آرمی چیف، یعنی کہ 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہونے دے رہے تھے، اور اس کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ بھارت کی طرف اس کو روانہ کر دیا جائے، آپ وہی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں آن ریکارڈ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، اگر آپ بھول چکے ہیں تو لوگ نہیں بھولے ہیں۔ آج کا پاکستان، آج کا پاکستانی باشعور ہے۔ جب آج آپ پہنچے اور پھر آپ فائنلی لاہور پہنچے تو آپ ہیلی کاپٹر سے بادشاہی مسجد پہنچے۔ وہ ہیلی کاپٹر کس کا تھا؟ وہ ہیلی کاپٹر انہی صاحب کا تھا کہ جن کو آپ کی پارٹی چینی چور کہتی رہی ہے، یعنی کہ جہانگیر خان ترین صاحب۔
اور وہاں پر اون چودھری صاحب جو نمائندہ خصوصی بن کر پہنچے ہوئے تھے جہانگیر خان ترین صاحب کے، اور کان میں جا کر انہوں نے پیغام بھی دیا نواز شریف صاحب کو، جہانگیر خان ترین صاحب کا، کہ جناب یہ ہیلی میں نے دیا ہے۔ اور یہ وہی ہیلی ہے کہ جس پر تنقید ہوتی رہی کہ جی عمران خان صاحب جہانگیر خان ترین کے ہیلی پہ سیر سپاٹے کرتے پھرتے ہیں اور کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہیں جلسہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ آج آپ اسی ہیلی میں بادشاہی مسجد گئے، اور آج جو میں نے دیکھا، اور میں نے آج کے جلسے سے پہلے جو میں نے انتظامات دیکھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لائٹس لگائی ہوئی تھیں، میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جھنڈے تھے، ہر کرسی کے ساتھ ایک جھنڈا تھا پی ایم ایل این کا۔ لائٹس بہت زیادہ اس لیے لگائی گئی تھیں، آج کے جلسے کے ہونے سے پہلے کے جو انتظامات تھے وہ یہ تھے کہ لائٹس اتنی زیادہ لگائی گئی تھیں کہ جب کیمرے کے لینز میں لائٹ پڑے تو پتہ نہ چلے کہ بندہ کتنا ہے، کیونکہ آپ خود کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اس لیے فکر نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے آغاز کیا بریانی سے، بریانی کی دیگوں سے، واہ واہ، گرما گرم دیگیں، اور آپ نے پھر اس کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا کہ اس سے بھی لگتا ہے بات نہیں بنے گی، آپ نے موٹر سائیکل کی آفر کر دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنے گی، تو آپ نے کہہ دیا جی جو آئے گا مینار پاکستان وہ سمجھیں کہ اس نے وہ جنتی ہو گیا ہے اور وہ جنت میں ہی جائے گا۔ یہ آپ کی پارٹی نے کہا، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور آج تو بلکہ آپ کی بیٹی نے، مریم نواز نے، لوگوں کو موبائل فون بھی آفر کر دیا کہ موبائل فون آن کر کے لائٹیں جلا لو۔ یہی وہ جو پی ٹی آئی کرتی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی نے سکھایا نا آپ کو کہ تقریر کے دوران ترانے چلانا، پھر سٹیج پر آ کر اعلان کرنا کہ اپنے موبائل فونز کو آن کر لیجئے۔ آج منت ترلا کر کے مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ خدارا لائٹس آن کر دیجئے اپنے فون کی، بیٹری آپ کی نہیں لو ہوگی، لائٹس آن کر دیں، اور کسی کے پاس اگر فون نہیں ہے تو میں آپ کو فون بھی دے دوں گی۔ بہرحال آج جس طرح کے لوگ جلسے پر جا رہے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بریانی، اور وہ میں نے رنگ روڈ پر دیکھا لاہور میں کہ رنگ روڈ کی ایک سائیڈ پر جو مینار پاکستان کی طرف، یادگار کی طرف جانے کے لیے جو رستہ ہے، جو بند روڈ کی طرف جانے کا رستہ ہے، اس میں سڑک کی ایک طرف ڈبے ڈبے گرے ہوئے تھے، ڈبے گرے ہوئے تھے۔ کیونکہ بریانیاں پھڑکاتے رہے ہیں، اور بریانیاں پھڑکانے کے بعد جس طرح کے لوگ تھے ان کو کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں تھی، ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا وہ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بریانیاں کھا کے وہاں پر ڈبے پھینکی جا رہے تھے۔ اور جو لوگ جا رہے تھے وہ سب کے سب مزدور دہاڑی دار لوگ تھے جن کو اطلاعات کے مطابق ہزار روپیہ دے کر لایا گیا تھا۔ تو جب آپ بریانیاں بھی آفر کر رہے ہیں، جب آپ موٹر سائیکل بھی آفر کر رہے ہیں، جب آپ جنت کی بھی بات کر رہے ہیں، جب آپ موبائل فونز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیے جائیں گے، تو پھر آپ کو کس بات کی فکر تھی کہ آپ نے اتنے جھنڈے وہاں پہ لگا دیے کہ جی اگر لوگ کم ہوں گے، جو کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ کم ہوں گے، اور آپ کو خود کانفیڈنٹ آپ اس بات پر نہیں تھے کہ جی 4 سال کے بعد ہمارے قائد کے پاکستان آنے کے باوجود لوگ نہیں آئیں گے، تو آپ نے وہاں پہ جھنڈے لگائے اور لائٹس اتنی زیادہ لگا دیں۔ پھر آپ نے کہہ دیا جی کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل ڈرون اپنا نہیں اڑائے گا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ وہ تو پھر بعد میں آپ نے اجازت دے دی کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ جی عوام آ رہی ہے۔ اور جہاں لوگ جب آ رہے تھے رنگ روڈ پر، بسوں کی چھتوں پر، ٹرکس کی چھتوں پر، وینز میں لاد کے بھر کے آپ جب لوگوں کو لے کر آئے ہیں، تو اسی مقام پر گزرتے ہوئے میں نے ایک ایسے بھی بس دیکھی کہ جس میں اور بھی اس طرح کے بے شمار لوگ تھے کہ اس میں گانے چل رہے تھے، اور گانے کس طرح تھے کہ جی گجرا بنا گی تیری رن گجرا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، کسی نے مجھے کہا ٹویٹر پہ کہ بڑا غیر پارلیمانی یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں ہمارا اصل نعرہ ہی ہے، کون سا؟ گجرا بنا گی تیری رن گجرا۔ تو یہ ماحول تھا، اور گاڑیاں بے شمار تھیں، بسیں بے شمار تھیں، کوسٹرز بے شمار تھیں، وینز بے شمار تھیں، اور لوگوں کو بھر کے لے کر گیا وہاں پر جایا گیا، اور ہر کسی کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ جی آپ نے بندے لے کر آنے، اور پورے پاکستان سے، کراچی سے تو بلکہ باقاعدہ ٹرینز بھر کے لے کر آئے ہیں کہ جی آپ نے بس چاہے کچھ ہو جائے، بلکہ یہ تک کہا ہو گیا کہ آپ کو پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملے گی کہ اگر آج آپ نے لوگ وہاں پر نہ پہنچائے مینار پاکستان۔ تو بہرحال جو جلسہ گاہ تھی وہ بھر گئی، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ بھر گئی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی تقریر تھی۔ نواز شریف صاحب کی تقریر میں بہت سی باتیں تھیں، ان میں سے کچھ جو اہم نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ اس میں سب سے پہلے تو ہاں یہ بھی شامل کر لیں کہ نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے تو ان کے جہاز میں وہ نور اوان صاحب ہیں، یہ وہی ملک نور اوان صاحب ہیں جو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے باہر بڑا شور کرتے رہے ہیں کہ جی شیخ رشید احمد صاحب نے، بڑے ہلکان ہو رہے تھے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے میرے پیسے دینے ہیں۔ اور یہ ملک نور اوان صاحب اسلام آباد میں
گولڑا سے ان کا تعلق ہے، وہی علاقہ گولڑا کا کہ جہاں سے وہ حسن ایوب جو رپورٹر بھی ہیں ARY کے، جو چاہتے ہیں کہ جی ان کو یا ان کے بھائی کو وہاں سے ٹکٹ بھی مل جائے PMNN کی، تو اسی وجہ سے آج بھی بڑے آگ بگولا ہوئے تھے کیونکہ جہاز میں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا، بدتمیزی، وہ سمجھ رہے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے کہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب جہاز سے اتر کے گئے تو صرف کچھ مخصوص لوگ ان کے ساتھ، کچھ مخصوص صحافی گئے، تو اس میں حسن ایوب صاحب نہیں تھے، تو ان کو دکھ تو ہونا تھا نا کہ میں نے اتنی محنت کی، صبح دوپہر شام میں نے گیت گائے PMLN کے، نواز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے، شہباز شریف صاحب کے، تو مجھے جب یہ سب اتر کے گئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں آپ ساتھ لے کر گئے؟ تو بہرحال آج کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی اپنوں سے مجھے دور کر دیا گیا، تو نواز شریف صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ جی کون انہیں ہر مرتبہ اپنوں سے دور کر دیتا ہے، کون انہیں ہر مرتبہ پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور کر دیتا ہے، جن کی وجہ سے ان کے مطابق ان کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس دفعہ تو خود گئے تھے نا، اور اس دفعہ بھی خیر کہتے ہیں یہی ہے کہ ڈیل کر کے گئے تھے اور پھر ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، تو بتائیں کہ جی ان کے ساتھ یہ کون کرتا رہا ہے کہ جو ان کو اپنوں سے دور کر دیتے ہیں، ان کو پھر باہر جانا پڑتا ہے، تو آج وہ نام بھی لے لیتے۔ پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی بجلی مہنگی ہونے کی بات کی، انہوں نے بل پڑھ کے سنایا کہ جب میں وزیر اعظم تھا 2017 میں تو اس وقت فلاں کا یہ بل تھا، اور پھر 2022 میں ان کا بل یہ تھا۔ تو نواز شریف صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ پچھلے جو یہ 16 ماہ تھے اگست کی 15 تاریخ تک کے، آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے، بڑے شوق سے وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنی خاص طور پر شیروانی سلوائی کہ جی میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، باؤ جی لندن میں ہے، یہ مجھے موقع دوبارہ نہیں ملے گا، لہٰذا میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، بڑی انہوں نے اسپیشل اپنی طرف سے۔ اور آپ نے وہ ایکسپریشن یاد ہے کہ جب وہ قاسم سوری نے کہا کہ جی میں یہ رولنگ ڈس الاؤ کرتا ہوں، تو جو شہباز شریف صاحب کا ایکسپریشن تھا قومی اسمبلی میں اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے، وہ بڑی تیاری سے تھے، تو ان کو پتہ تھا یہ شیروانی سلوا رہا ہوں اور یہ موقع پھر دوبارہ نہیں ملنا۔ تو اپنے بھائی سے آپ پوچھئے کہ 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں وجہ سے بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، فلاں جگہ سے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لائن لاسز کیوں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ مسائل کیوں ہیں۔ تو جب آپ 16 ماہ حکومت میں تھے تو کیا آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ کہتے ہیں جی بجلی مہنگی کر دی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں بجلی مہنگی ہو گئی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو IPPs کے معاہدے تھے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے، جن کو ہمیں پیمنٹ بھی ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے، وہ بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں ہمیں انہیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو یہ مہنگے معاہدے اور انتہائی نامناسب معاہدے کس نے کیے؟ یہ آپ نے کیے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ آپ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے بہت، میں مان لیتا ہوں جی بہت مہنگائی ہے، ماننے والی بات کیا، بچہ مانتا ہے کہ مہنگائی ہے بہت۔ تو اگر یہ مہنگائی ہے جو کہ ہے، تو کیا آپ ڈالر کی جو بات کر رہے ہیں، آپ اسحاق ڈار صاحب سے، اپنے سمدی سے پوچھیں کہ سمدی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ کو 2022 میں بھیجا گیا تھا خاص طور پہ وزیر اعظم کے جہاز پر لندن سے، اور آپ نے جا کر کہا تھا کہ میرے فلائی کرنے سے پہلے ہی، فلائی کرنے کی خبر پہ ہی اور لینڈ کرنے سے پہلے ہی مارکیٹ میں ایک جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ تو آپ کے بھائی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ ڈالر کہاں پر لے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب؟ آپ ڈالر نیچے کیوں نہیں لے کر آ سکے اسحاق ڈار صاحب؟ آپ کیوں نہیں کریک ڈاؤن کر سکے یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دبا کے بیٹھے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے سمگل بھی ہو رہا تھا ڈالر افغانستان؟ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ آپ کی کیا مجبوریاں تھیں؟ آپ کی کوئی مجبوریاں نہیں تھیں۔ اس لیے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ایک طرف آپ عوام کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور تھے۔ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، آپ چاہتے تو آپ کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی نیت میں فطور تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ، اور ہم نے 28 مئی کا دھماکہ کیا، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اور امریکہ کی طرف سے ہم پر پابندیاں لگانے کی بات ہوئی، ہمیں ملینز آف ڈالرز کی آفر ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کوئی اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی امریکہ کے صدر کو اس طریقے سے جواب دے سکتا ہے؟ تو جناب عمران خان صاحب امریکہ کے صدر کے شانہ بشانہ وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے لات پہ لات رکھ کر بات کی، بغیر پرچی کے بات کی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ صدر اوباما کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے پرچی پڑھ کر بات کی؟ اور یہ وہ شخص ہے عمران خان کہ جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی بات کی، مسلم امہ کی بات کی، اور جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی بات کی، اور ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر وہاں سے واپس آئے اور جھنجھوڑ کر عالمی دنیا کو واپس آئے۔ اور کہاں پر؟ عالمی دنیا کے پلیٹ فارم اقوام متحدہ میں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب خود تھے۔ اس کے علاوہ میاں صاحب نے فرمایا کہ جی میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، تو قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ آج آپ اپنی بیٹی کو آپ نے گلے لگایا، اسی طرح سے وہ تمام خواتین، وہ تمام لڑکیاں جو کہ جن کا تعلق PTI سے ہے یا PTI کی سپورٹر ہیں، جیسا کہ صنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے۔
اور وہ پچھلے 4.5 ماہ 5 ماہ سے جیل میں ہیں اور ان کو بغیر کسی جرم کے ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے. تمام کیسز میں ان کی ضمانت ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سنم جاوید سے اتنا گھبراتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں کہ سنم جاوید کے تمام کیسز میں ضمانت ہونے کے بعد ایک خفیہ مقدمہ کر دیا اور اس میں دوبارہ سے پھر اٹھا کر لے گئے اور وہ کوئی ماڈل ٹاؤن کی گیم ڈال دیا اب انہوں نے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بدلہ نہیں لیں گے اور اگر آپ ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب آپ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اس مرتبہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کیا کروانے ہیں, آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے, آپ کو جا کر یہ 35-40 ارب روپیہ بچایا جائے, آپ کو جا کر کرسی پہ بٹھا دیا جائے وزیر اعظم کی اس منصب پر تاکہ کھیل ختم ہو جائے, 35-40 ارب ہمارا بچ جائے. تو آپ ان کی رہائی کو ممکن بنائیں, جو کہ آپ کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے, ان کی ضد کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں بند ہیں, اور جب ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں تو اس کے باوجود ان کو وہاں پر بند رکھا ہوا ہے, ان کو آزاد نہیں ہونے دیا جا رہا, ان کے بچوں کو اپنی ماں کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. یہی سارا مسئلہ ہے, یہی ساری مشکل ہے. اور آپ کی بیٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. یہ بات اب سنم جاوید, طیبہ راجہ پر فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. کون؟ آپ کی جماعت ڈرتی ہے. تو نواز شریف صاحب, ان تمام معاملات میں آپ نے جہاں پر بڑی خوبصورت دعا بھی کی ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ الیکشنز کی بات کریں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب بھی آئیں میدان میں, الیکشن کے میدان میں آئیں, میرے مد مقابل الیکشن کنٹیسٹ کریں, بھلے گوال منڈی سے کنٹیسٹ کریں, مجھے ہرا کر دکھائیں. اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی کنٹیسٹ کرے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, سب کنٹیسٹ کریں, اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ایک جمہوری سفر شروع کریں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو, ملک جو ہے وہ دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہو. آخر میں کوئکلی میں یہ کہنا چاہوں گا, عمران خان صاحب کی جو پازیٹیو بات ہے نا, وہی ان کا نقصان بھی ان کے لیے نیگیٹو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ان میں موروثیت نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کا آج بیٹا, بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا, دونوں میں سے کوئی بھی اگر آج سامنے آیا ہوتا, فرنٹ پر ہوتا, تو ان کے لیے آواز اٹھاتا, ان کی پارٹی کو لے کر چلتا. لیکن عمران خان صاحب موروثیت میں یقین نہیں رکھتے ہیں, اپنی حد تک, اپنی ذات کی حد تک. مانا کہ شاہ محمود قریشی اور ان کا بیٹا سیاست میں ہے, لیکن عمران خان صاحب اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی اس طریقے سے سامنے نہیں لے کر آئے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جب مشکل میں ہیں تو پیچھے بھائی شہباز شریف ہیں, حمزہ شہباز ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں. آپ زرداری صاحب کو لے لیں, وہ ہیں, ان کا بیٹا ہے, نہیں تو آصفہ ہیں, بختاور ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیجئے تو وہ ہیں, ان کا بیٹا ہے. تو یہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یہ موروثیت پہ چل رہے ہیں, اور یہیں پر ان کی بچت ہو جاتی ہے, اور یہی عمران خان صاحب کا گناہ ہے, یہی ان کی سزا ہے. آج بھی اگر ان کا بیٹا قاسم اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں اور میں اپنے والد کی پارٹی کو دیکھوں گا, سنبھالوں گا, چلاؤں گا, آگے سفر کو میں لے کر چلوں گا, تو آپ دیکھیے کہ آپ کی پارٹی کس طرح سے دوبارہ کھڑی ہوتی ہے. اور قاسم کے آنے پر تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا, بیکاز ان کا تو ریکارڈ کلیئر ہے, کلین ہے بالکل. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.